بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 145 کہ جس کا عنوان ہے لیس المؤمن بالطعان، یعنی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دوسروں کو طعنے دیا کرے۔ اور ہم نے یہ گفتگو کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دوسروں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کیا کرتا ہو کہ جس میں کسی کے لیے دل آزاری کا امکان ہو، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کیا ہے معاشرے میں اور برادری میں، اور کسی کا مذاق اڑایا ہے، تماشا بنایا ہے، تو یہ تمام چیزیں لعن اور طعن کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور مومن کو بہر صورت اور بہر قیمت دینی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس قبیح ترین عادت سے ہمیشہ مسلمان اپنا دامن بچائے رکھے۔ اور اس باب کے بعد اب یہ نیا باب ہے یہاں کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 146، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب اللعان۔ لعان لعنت سے ہے، اور لعان کے معنی ہے وہ انسان کہ جو ہمیشہ دوسروں پر لعنت کیا کرتا ہو۔ اور اس سے قبل گزشتہ جو باب جو کہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں اس کا عنوان تھا لیس المؤمن بالطعان، وہاں الطعان کا تذکرہ تھا، یعنی وہ انسان جو دوسروں کو طعنے دیا کرتا ہو۔ اور یہ لعن اور طعن دونوں کے معنی اور مفہوم تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، البتہ بقول اہل علم دونوں میں ایک باریک سا فرق یہ ہے کہ طعن سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں بری باتیں کیا کرتا ہو، برائیاں بیان کیا کرتا ہو، انہیں بدنام کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی خاطر، جبکہ لعن سے یا لعنت سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بد دعائیں کیا کرتا ہو اور ان کی بربادی چاہتا ہو، اور یوں کہا کرتا ہو کہ فلاں پر لعنت پڑ جائے، یا لعنت کا لفظ تو استعمال نہیں کر رہا لیکن اور کسی بھی لفظ کے ذریعے وہ اس کی بربادی کی بد دعا کر رہا ہو، مثلا یہ کہ اللہ کرے فلاں برباد ہو جائے، فلاں کا گھر اجڑ جائے، وغیرہ وغیرہ، خدا نخواستہ۔ اور یہ دونوں ہی الفاظ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ان کے معنی و مفہوم ملتے جلتے ہیں، تاہم امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں کے لیے جدا جدا مستقل عنوان قائم فرمایا ہے۔ اور یہ نیا عنوان یعنی اللعان، وہ انسان جو دوسروں پر ہمیشہ لعنت بھیجا کرتا ہو۔ تو مقصد یہ ہے اس عنوان کو قائم کرنے سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں اور اس بات پر متنبہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ بہت ہی بدترین عادت ہے، اور اس کا انجام انتہائی خطرناک اور المناک ہے کہ جو انسان دوسروں پر لعنت بھیجا کرتا ہو تو پھر اس کے لیے جو شدید ترین قسم کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور خود اس کا اپنا جو برا انجام ہے، تو یوں اس چیز کو یاد رکھا جائے
اور یوں برے انجام کو ذہن نشین رکھتے ہوئے انسان اس بدترین عادت سے اپنی زبان کو ہمیشہ بچا کر ہی رکھا کرے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 316۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ان اللعانین، یقیناً یہ لوگ جو کہ ہمیشہ دوسروں کو ناحق لعنت ملامت کیا کرتے ہیں، لا یکونون یوم القیامہ شہداء ولا شفعاء، قیامت کے دن نہ تو یہ شہداء بن سکیں گے اور نہ ہی شفعاء بن سکیں گے، کہ یہ جو اس قدر عظیم ترین شرف اور اعزاز ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو شہداء اور دیگر کچھ لوگوں کو شفعاء مقرر کیا جائے گا۔ اب یہ شہداء اور شفعاء اس سے کیا مراد ہے؟ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ناظرین کرام کہ بہت سے اہل ایمان کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کہ مخلص ترین اہل ایمان ہیں، جو حقیقی مؤمن ہیں، کہ جن کے ایمان کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ترین ہے، کہ ایمانی کیفیت کے بلند ترین درجے پر جو فائز ہیں، تو اس قسم کے جو اہل ایمان ہیں کہ مؤمن کامل، قیامت کے دن وہاں اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب کے موقع پر بہت سے اہل ایمان کو اللہ کے حکم پر طلب کیا جائے گا، بلایا جائے گا، اور پھر انہیں یوں کہا جائے گا کہ تم فلاں کے بارے میں اور فلاں کے بارے میں، فلاں لوگوں کے بارے میں تم یہاں آج ہماری عدالت میں شہادت یعنی گواہی دو، یا اسی طرح یوں کہا جائے گا کہ آج ہماری طرف سے تمہیں یہ اجازت مرحمت کی جا رہی ہے کہ تم اگر چاہو تو ہمارے سامنے کسی کی شفاعت یعنی سفارش کرو۔ تو یوں شہادت یعنی گواہی دینا کہ فلاں انسان دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا، اس کے کیسے کام تھے، اور یہ کہ اس کا اخلاق و کردار اور طور طریقے کیسے تھے۔ تو یہ بات یعنی ہر ایک کے چھوٹے بڑے اور اچھے یا برے ہر قول و عمل کے بارے میں اللہ کو خوب علم ہے، اللہ جانتا ہے اور خوب اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود تاکہ وہاں تمام انسانوں کے سامنے کے سبھی انسان وہاں جمع ہوں گے، یکجا ہوں گے، میدان حشر، حشر کے معنی جمع ہونا، کہ سب ایک ہی جگہ وہاں جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو سبھی کے سامنے حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ ان انسانوں میں سے کون دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا، اچھے کام یا برے کام، لہذا اس کے اپنے ان کاموں کے نتیجے میں
آج یہاں اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا اور کیا فیصلہ صادر کیا جائے گا، اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن تاکہ دنیا دیکھ لے، سبھی لوگ دیکھ لیں کہ گواہ بھی موجود ہیں، گواہی دے رہے ہیں بہت سے لوگ کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے رہے تو یوں حجت قائم ہو جائے۔ اس غرض سے بہت سے لوگوں کو وہاں اس شرف اور اعزاز سے نوازا جائے گا کہ تم فلاں کے لیے گواہی دو، فلاں کے لیے گواہی دو، یا اگر تم چاہو تو فلاں کے حق میں سفارش کرو ہمارے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے، اور پھر ان کی سفارش، ان کی شفاعت کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے اس ارشاد مبارک میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں کہ وہ انسان جو دنیا میں دوسروں پر ہمیشہ لعنت کیا کرتا ہے، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور یہ کہ کسی کے لیے تباہی و بربادی کی بد دعا، تو وہ انسان جس کی زبان سے دنیا میں سبھی لوگ اپنے لیے اٹھتے بیٹھتے بد دعائیں سنتے رہے اور بری باتیں سنتے رہے، تو قیامت کے دن گواہی دینے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے حق میں اچھی بات کہنا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں یہ اچھے کام کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح شفاعت یعنی سفارش کے معنی یہ ہے کہ کسی کی بھلائی چاہنا، کہ جو کسی کی سفارش کر رہا ہے تو اس کا یہی تو مقصد ہے کہ وہ اس کے لیے بھلائی اور خیر و خوبی چاہتا ہے، کہ دنیا میں مثلا ایک انسان دوسرے انسان کی سفارش کر رہا ہے، کہ مثلا یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اچھا انسان ہے، قابل انسان ہے، لہذا میری طرف سے اس کے لیے یہ سفارش ہے کہ اسے یہ ملازمت دے دی جائے یا اسے یہ ترقی دے دی جائے، تو یہ سفارش کے معنی ہے کسی کے حق میں اچھی بات کہنا۔ تو وہاں اللہ کے سامنے سفارش یا شفاعت یعنی یا اللہ یہ بہت ہی اچھا انسان تھا دنیا میں، لہذا میری یہ گزارش ہے آپ سے یا اللہ کہ اسے اچھا مقام، اور یہ کہ آخرت کی کامیابی، اور یہ کہ جہنم کی آگ سے نجات، اور اسی طرح جنت میں داخلہ نصیب فرمایا جائے۔ تو وہ انسان جو دنیا میں لعنتیں بھیجتا رہا دوسروں پر، بد دعائیں دیتا رہا، دوسروں کی برائی چاہتا رہا، اب وہ آخرت میں کسی کے حق میں اچھی بات کس طرح کہہ سکے گا کہ وہ تو برائی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے دوسروں کی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر کسی کو ناحق لعنت کرنے لگے تو اس بات کو یاد رکھے کہ آج اگر دوسروں کے بارے میں میری زبان سے بری بات نکلے گی تو پھر شاید اس کا انجام یہ ہوگا اور اس کا وبال مجھ پر یہ پڑ جائے گا، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، کہ قیامت کے دن یہ شرف اور یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اور یہ اعزاز کہ اللہ کی طرف سے شاید مجھے طلب کیا جائے کہ آؤ آج تم شفیع بن جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دی ہے جس کے بارے میں چاہو تم شفاعت کرو، سفارش کرو، تو ایسا نہ ہو کہ میں اس چیز سے
اور اتنے بڑے مقام و مرتبے سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں کہ وہاں اگر ہم دوسروں کے بارے میں اچھی بات کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ہم اپنی زبان سے اچھی باتیں ہی نکالا کریں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 317۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی صدیق ہے وہ لعان نہیں ہو سکتا۔ صدیق سے مراد یہ ہے کہ تصدیق کرنے والا، بہت ہی صادق اور انتہائی سچا اور مخلص قسم کا انسان، ہر معاملے میں سچا اور مخلص، اور بالخصوص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل کے معاملے میں، نیز یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی خبر آئی ہے اور جو بھی حکم نازل کیا گیا ہے، تو اس معاملے میں وہ انسان جو کہ کسی بھی قسم کے شک و شبہے سے جس کا ایمان پاک ہو، اور کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات سے اس کا ایمان منزہ ہو، کہ بغیر کسی شک و شبہے کے وہاں اس کے دل میں تو صرف اور صرف تصدیق ہی تصدیق ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم۔ اس بارے میں ناظرین کرام کچھ گفتگو باقی ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔